شقیق بلخی جنہیں شیخ خراسان کہا گیا، جن کا 194 ہجری میں انتقال ہوا۔ انہوں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات لکھتے ہوئے اور ان کے ساتھ جو آپ کی ملاقاتیں ہوئیں، ان ملاقاتوں میں سے ایک ملاقات کا تذکرہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں حج کے لیے جا رہا تھا، قادسیہ شہر میں کسی کام کے لیے گیا۔ وہاں میں نے ایک نوجوان کو دیکھا جس نے پشمینہ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کندھے پہ ایک شبلہ ڈالا ہوا ہے اور لوگوں سے الگ تھلگ جدا ہو کے ایک جگہ پہ وہ شخص بیٹھا ہوا ہے۔ میرے ذہن میں خیال آیا، چونکہ میں جانتا نہیں تھا، میں نے سوچا کہ صوفیاء میں سے ہیں، اللہ کے اولیاء میں سے ہیں۔ یہ خیال میرے باطن میں آیا، اس خیال کی وجہ سے ان کے بارے میں میرے ذہن میں تھوڑی سی بدظنی پیدا ہو گئی، گمان اچھا نہ گیا دل کے اندر اور دماغ کے اندر۔ کہتے ہیں پھر بھی میں نے کہا کہ ملتے تو صحیح ہیں، ملاقات تو کرنی چاہیے۔ جب میں ان کے پاس گیا تو ابھی میں نے گفتگو شروع نہیں کی تھی، وہ نوجوان لوگوں سے الگ تھلگ ہو کے بیٹھا ہے، پشمینہ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ جو ہی میں گیا تو وہ مجھے مخاطب ہوئے اور کہنے لگے، اے شقیق اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم۔ اے شقیق زیادہ گمانوں سے بچا کرو۔ قرآن مجید کی آیت سنائی۔ شقیق کے دل میں خیال آیا، پتہ نہیں ولی ہیں بھی یا نہیں، ایسے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں یہ دل میں خیال آیا، میں ان کے پاس جا کے بیٹھا، انہوں نے مجھے قرآن مجید کی آیت سنائی اور فرمایا کہ اے شقیق کسی کے بارے میں برا خیال نہیں ذہن میں لاتے، حسن ظن رکھنا چاہیے، برا ظن اور برا خیال نہیں رکھنا چاہیے، اس لیے کہ بعض گمان جو ہیں وہ گناہ کے درجے کے ہوتے ہیں۔ آپ نے کسی کے بارے میں دل میں برا سوچا تو آپ کا یہ سوچنا، آپ تو سمجھتے ہوں کہ زبان پہ نہیں لایا، بس دل میں کسی کے لیے برا سوچنا بھی اللہ نے فرمایا گناہ کا درجہ رکھتا ہے۔ کہتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ بات میں نے دل میں سوچی اور یہ شخص جس کے بارے میں میں نے برا خیال کیا تھا، اس نے میرے دل کے خیال کو بھانپ لیا۔ اس کیفیت کو باطنی علم کہا جاتا ہے، اور اگر آپ اس کو علم لدنی کا نام دے دیں جو کوئی مذائقہ نہیں۔ علم لدنی کا معنی یہ ہوتا ہے غیب کا علم، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندے کو براہ راست عطا ہوتا ہے، جو کسی محنت یا کسی زہد و ورع کا نتیجہ نہیں ہوتا، کہ براہ راست اللہ کی عطا ہوتی۔ آپ فرماتے ہیں میں شرمندہ سا ہو گیا، پھر ایک اور مقام پہ پہنچے کہ حج کے لیے جا رہے تھے، ایک اور مقام پہ پہنچے تو میں نے اسی نوجوان کو جس نے میرے دل کے خیال کو بھانپ لیا تھا، میں نے دوسرے مقام پہ دیکھا کہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تعارف نہیں ہے کہ یہ شخص کون ہے، نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کے دوران جسم پہ لرزہ طاری ہے، جیسے کانپتا ہے بندہ اللہ کے خوف کی وجہ سے، یہ کیفیت ہے، اور شخص کی آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں۔ میں نے چاہا کہ وہ جو پچھلا میں نے برا خیال ان کے لیے دل میں لایا تھا، اس کی میں ان سے معافی مانگ لوں، یہ میں نے چاہا۔ میں ان کی نماز ختم ہونے کے بعد، ان کے فارغ ہونے کے بعد ان کے قریب گیا اس خیال سے کہ میں معافی مانگوں ان سے، اس بات پر وہ جو میں نے دل میں ان کے بارے میں برا سوچا تھا۔ کہتے ہیں جو ہی وہ نماز سے فارغ ہوئے، اب میں معافی کا بھی دل میں سوچ رہا ہوں۔ جب ان کے قریب گیا تو وہ پھر مجھے مخاطب ہوا، میرے بولنے سے پہلے پھر مخاطب ہوئے اور فرمایا، اے شقیق وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ یہ قرآن مجید کی دوسری آیت انہوں نے مجھے سنائی اور فرمایا کہ اے شقیق اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میں ہر اس شخص کو بخشنے والا ہوں جو گناہ کرنے کے بعد یا برائی کرنے کے بعد اس کے دل میں میری بارگاہ میں توبہ کا خیال آ جایا کرتا ہے۔ میں ہر اس شخص کو معافی دے دیتا ہوں جو توبہ کرتا ہے۔ اب یہ دوسرا مقام آ گیا، پہلے خیال آیا تھا دل میں کہ یہ پتہ نہیں ولی ہیں یا نہیں، بن کے بیٹھے ہیں، تو اس کا جواب بھی انہوں نے قرآن مجید برہان رشید کی آیت کریمہ سے دیا۔ یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہوتی ہے، وہ کسی سے بات بھی کرتے ہیں تو قرآن مجید برہان رشید کی زبان میں بات کیا کرتے ہیں۔
وہ اپنے تائیں کوئی گفتگو نہیں کرتے یا اپنے تائیں گفتگو بہت کم کیا کرتے. ان کی گفتگو میں، ان کے اخلاق میں، ان کے کردار میں نمایاں جھلک قرآن مجید برہان رشید کی دکھائی دیا کرتی. پھر کہتے ہیں کہ اب دوسری مرتبہ میں حیران ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو کتنا نوازا ہوا ہے، یہ دل میں اٹھنے والے خیالات کو بھی جانتا ہے. کہتے ہیں کہ ایک اور مقام پر پہنچے تو میں نے دیکھا کہ وہ کنویں کے دھانے پہ کھڑے ہیں، ان کے ہاتھ میں ڈول ہے اور اس ڈول سے وہ پانی نکالنا چاہتے ہیں کنویں سے تاکہ وضو کریں اور پیئیں پانی. لیکن میں دیکھتا ہوں کہ ان کے ہاتھ سے وہ ڈول گر جاتا ہے، کنویں کے اندر چلا جاتا ہے. کنواں کافی گہرا ہوتا ہے. شقیق بلخی کہتے ہیں میں یہ ساری بات دیکھ رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ میں حیران تھا کہ اب یہ شخص کیا کرے گا، پانی کیسے نکالے گا. تو میں حیران ہو گیا کہ اس شخص نے آسمان کی طرف اپنا چہرہ کیا جس کے ہاتھ سے ڈول چھوٹ گیا تھا. جب اپنی بے بسی کو اس شخص نے دیکھا کہ اب پانی نہیں نکل سکتا تو اس نے آسمان کی طرف چہرہ کیا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا میرا پانی بھی تو ہے، میرا کھانا بھی تو ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے دیکھا وہ شخص غائب ہو گیا ہے، مجھے دکھائی نہیں دیا. تو میں پھر مکہ المکرمہ آ گیا. یہ سارے واقعات سفر کے دوران کے. جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا تہجد کا وقت ہے اور اس شخص کو میں نے وہاں مکہ المکرمہ میں پا لیا. میں نے دیکھا کہ تہجد پڑھ رہے ہیں، نہایت خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کا سلسلہ جاری ہے. اور میں حیران تھا کہ اس شخص کی ساری رات نفل پڑھنے میں گزر گئی، ساری رات اللہ کی عبادت اور بندگی میں گزر گئی. حضرات محترم، کسی بھی شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اس وقت تک بلند مرتبہ اور مقام نہیں مل سکتا جب تک بندہ اپنی زندگی کے ہر لمحے کو اپنے مالک کی عبادت اور بندگی کے لیے مختص نہ کر دیا. جب ہر لمحے اس کی یاد انسان کے بندے کے دل میں بسی رہے، جب اس کا ظاہر ہر لمحے اس کی عبادت اور بندگی میں مشغول رہے، جب کسی بھی لمحے اس کا باطن اپنے مالک کی یاد میں مشغول رہے، تو پھر کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اللہ اس کے ظاہر کو بھی سنوار دیا کرتا ہے، اللہ اس کے باطن کو بھی سنوار دیا کرتا ہے. ساری رات عبادت کا سلسلہ نوافل پڑھتے گزر گئی. شقیق بلخی کہتے ہیں جب صبح ہوئی تو میں نے دیکھا نماز فجر کے بعد انہوں نے طواف کیا اور طواف کرنے کے بعد وہ شخص حرم کعبہ سے باہر نکل گئے. میں بھی ان کے پیچھے چل دیا. جب باہر نکلے حرم پاک سے تو میں نے دیکھا سینکڑوں لوگ ان کے قریب جمع ہو گئے اور ہر کوئی انہیں ایک نام سے پکار کے انہیں سلام کر رہا ہے. اور سلام کے الفاظ کیا، جو بھی ملتا ہے سلام کرتا ہے تو کہتا ہے السلام علیک یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول کے بیٹے آپ پر سلام. اب شقیق بلخی کہتے ہیں میرے ذہن میں وہ پچھلا سفر، اس سفر کے سارے واقعات تھے، لیکن میں نہیں جانتا تھا بندہ ہے کون. اب تو میری حیرانگی کی انتہا رہ گئی کہ یہ تو حضور کی آل سے کوئی بندہ ہے، حضور کی اولاد سے کوئی بندہ ہے، یہ کون ہے؟ میں نے ایک بندے سے آگے بڑھ کے پوچھا انہیں ابن رسول کہہ رہے ہو، کون ہے، ان کا نام کیا ہے؟ تو بتانے والے نے کہا نادان تو نہیں جانتا، انہیں تو سارا زمانہ جانتا ہے. یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت امام موسیٰ کاظم ہیں جن کی یہ شان کو دیکھ رہا ہے.